اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو قرآن شریف کا آج کا سبق سورہ آل عمران آیت نمبر 38 اور پارہ تلک الرسول۔ تو چلیے تیار ہو جائیں آج کے سبق کے لیے۔ پارہ تلک الرسول کھول لیں۔ پارہ تلک الرسول یعنی قرآن شریف کا تیسرا پارہ کھول لیجئے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 38۔ تو چلیں سبق کو ہم شروع کرتے ہیں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ۔ ربہ، یہ ربہ ہے، ہا الٹا پیش ہو۔ ربہ پہ جب وقف کیا جائے گا تو ربہ ہوگا۔ ہنالک، ہنالک، نون الف زبر نا کو تھوڑا سا کھینچیں گے اور لکا جلدی سے پڑھنا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة۔ طیبتن ہے وقف کی حالت میں، طیبہ۔ قال رب هب لي، ہب لی، با میں قلقلہ ہوگا، لام یا زیر، لی تھوڑا سا کھینچیں گے۔ قال رب هب لي من لدنك، نون ساکن کے بعد کاف ہے، اس جگہ پہ اخفا ہوگا۔ ذریۃ طیبہ، تنوین کے بعد طا ہے، اس کو طا کو پر کیجئے اور اس جگہ پہ اخفا ہوگا۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد طا آیا، حروف اخفا۔ انک، نون مشدد ہے، اس جگہ پہ غنہ ہوگا۔ سمیع الدعاء، مد متصل ہے۔ انک سمیع الدعاء، پوری آیت کو اس طرح سے پڑھیں گے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، آیت نمبر 39۔ فنادته الملائکۃ، ملائکۃ، عام طور سے لوگ مد کو چھوڑ دیتے ہیں، مد کو کھینچنا ہے۔ نون الف زبر نا، یہ الف مدہ ہے، اس کو تھوڑا سا کھینچنا ہے۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم يصلي، تنوین کے بعد یا ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا۔ وهو قائم يصلي في المحراب، محراب، را الف زبر را، را کو پر کرے۔ فی المحراب ان اللہ، نون مشدد ہے، غنہ کیجئے، لام کو پر کیجئے۔ ان اللہ یبشرک، را کو پر کیجئے، یبشرک بیحییٰ، بیحییٰ مصدقا بکلمت من اللہ، مصدقا، دیکھیے تنوین کے بعد با آیا تو یہاں پہ قلب ہوگا، اور قلب کی علامت یہ چھوٹی سی میم لکھی ہوئی ہے۔ قلب کے معنی ہوتے پلٹنا، یعنی نون ساکن اور تنوین کی جو آواز ہے اس کو میم سے بدل دیتے ہیں، یعنی پلٹ دیتے ہیں۔ جیسے قاف الف دو زبر قن ہوتا ہے، قاف الف دو زبر قن، لیکن جب میم یہ با آ گیا تنوین کے بعد تو اب قن نہیں بولنا ہے بلکہ قم بولنا ہے۔ قاف الف دو زبر قم، یعنی کہ تنوین کی آواز کو میم سے بدل دیا، اور وہ بھی غنے کے ساتھ۔ مصدقا بکلمت من اللہ، اور اس جگہ پہ تنوین کے بعد میم ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا، اور لفظ اللہ کے لام سے قبل زبر ہے، اس کو پڑھ کر کے پڑھیں۔ مصدقا بکلمت من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین،
تنوین کے بعد واو ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا، تنوین کے بعد واو ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا، اور تنوین کے بعد میم ہے، یہاں بھی ادغام مع الغنہ ہوگا۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ 6 حروف جب آتے ہیں تو ادغام ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یا واو بھی ہے اور میم بھی ہے، 2 حروف آ گئے، تو 3 جگہ ہے ادغام مع الغنہ ہوگا۔ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اب پوری آیت کو اس طرح سے پڑھیں۔ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ آیت نمبر 40۔ قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر۔ قال ربی کو پر کیجئے، را کو پر کرے، اور قال میں الف کو تھوڑا سا کھینچے۔ قال ربی أنى يكون لي، نون مشدد ہے، اس پہ غنہ ہوگا، أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ۔ غلام، تنوین کے بعد واو ہے، اس جگہ پہ ادغام مع الغنہ ہوگا۔ غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر۔ قال كذلك الله، لام کو پڑھ کریں، قال كذلك الله يفعل ما يشاء۔ اب پوری آیت کو اس طرح پڑھیں۔ قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر۔ قال كذلك الله يفعل ما يشاء۔ آیت نمبر 41۔ قال رب اجعل لي آیہ، آیتن، تا دو زبرتن ہے، اس پہ وقف کریں گے تو آیہ۔ قال رب اجعل لي آیہ، را کو پر کریں گے، قال الف کھینچ کے پڑھیں، قال رب اجعل لي آیہ۔ قال آیتک الا تکلم الناس، نون مشدد ہے، اس پہ غنہ کیجئے اور الف کو تھوڑا سا کھینچئے، الا تکلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، رمزا، ثلاثة أيام إلا رمزا۔ رمزا وقف کی حالت میں ہے، اور اگر آگے آپ ملا کر کے پڑھتے ہیں تو تنوین کے بعد واو ہے، اس جگہ پہ ادغام مع الغنہ ہوگا۔ إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار۔ پوری آیت اس طرح سے پڑھیں۔ قال رب اجعل لي آیہ۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار۔ آیت نمبر 42۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، را کو پر کرے،
اور یا کو تھوڑا سا کھینچے. کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، یہ قائم مقام ہے حروف مدہ کے، اس کو بھی حروف مدہ کی طرح کھینچ کر کے پڑھتے ہیں. یا مریم ان اللہ اصطفاکی، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی، وطہرکی تا کو پر کریں، وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. اب پوری آیت کو اس طرح پڑھیں. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. آیت نمبر 43. یا مریم اقنتی، یا مر را کو پر کریں گے، یا کو کھینچیں گے. یا مریم مق میم قاف پیش، مق قاف میں قلقلہ ہوگا. یا مریم اقنتی لربکی، را کو پر کریں، لربکی واسجدی وارکعی، واسجدی وارکعی. یا مدہ ہے، اس کو کھینچے، یہاں بھی یا مدہ ہے، اس کو کھینچیے. واسجدی وارکعی مع الراکعین. پوری آیت. یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. آیت نمبر 44. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، ذَلِكَ ذا کو کھینچیں گے، من انباء الغیب، نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، اس جگہ پہ اظہار ہوگا، من انباء، اور نون ساکن کے بعد با آیا، اس جگہ پہ قلب ہوگا. دیکھیے علامت قلب میم لکھا ہوا ہے. من انباء الغیب، یہ با الف یہاں پہ حروف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، یہاں پہ مد ہوگا اور مد متصل ہوگا. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، نون واپش نو، اس کو واو کو تھوڑا سا کھینچیں گے. نُوحِيهِ إِلَيْكَ، الیکا میں وقف کیجئے. نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، وَمَا كُنْتَ، نون کے اوپر ساکن کے بعد تا ہے، اس جگہ پہ اخفا ہوگا. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ، إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ، قاف پہ قلقلہ ہوگا. أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمْ، مَرْيَمْ. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ. وَمَا كُنْتَ، نون ساکن کے بعد تا ہے، اخفا کیجئے. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، یا ساکن سے قبل زبر ہے، یہ یا لین ہے، یہاں پہ نرمی کے ساتھ بولیں گے. لَدَيْهِمْ، لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ. اب پوری آیت کو پڑھیں. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمْ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ. آیت نمبر 45، اور یہ آج کے سبق کا اخیر آیت ہے. اذ قالت الملائکۃ،
اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ، نون مشدد ہے، غنہ کیجئے، لام کو پر کیجئے، یبشرکی بکلمۃ منہ اسمہ المسیح، منہ اسمہ المسیح، من نون ساکن کے بعد اس جگہ پہ ہا ہے، اظہار کریں گے، منہ اسمہ المسیح۔ اب یہاں پہ جب اعادہ کریں گے تو یہ الف جو دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے زیر دے دیں گے۔ اب بولیں گے اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین، وجیہا فی الدنیا، تنوین کے بعد فا ہے، اس جگہ پہ اخفا ہوگا، وجیہا فی الدنیا، دنیا، والآخرۃ، را کو پر کر کے پڑھیں گے، ومن المقربین، را مشدد، یعنی را مشدد اس را کو کہتے ہیں جس پہ تشدید ہو، را مشدد بھی پر کر کے پڑھیں گے، ومن المقربین۔ اب پوری آیت اس طرح سے ہوگی، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا، وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین، صدق اللہ العظیم۔